السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 319۔ سورت طٰہٰ، آیات ہیں 099 سے لے کر 113 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ دیکھیں یہاں ذکرا سے مراد قرآن ہے۔ سورہ حجر میں 9 آیت پر جائیے، نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اتارا قرآن، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو کذالک یعنی اس طرح، اسی طرح، اشارہ کس طرف؟ جو احوال، جو قصے ہم بیان کرتے آئے ہیں، اسی طرح ہم بیان کریں گے آپ پر اے رسول گزرے ہوئے حالات۔ نبا کی جمع انبا۔ اب کلام پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اسی ذکرہ کا۔ وقد آتیناک یعنی ہم نے آپ کو دیا ہماری جانب سے یہ قرآن۔ اب اگلی آیت میں قرآن شریف کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ جو اس سے منہ موڑے اس کی کیا حالت ہوگی۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جس نے اس قرآن سے منہ پھیرا تو قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھائے گا، وزرا۔ اب یہ بوجھ کیسا ہوگا؟ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا۔ اب یہ فیہا نہیں، فیہی ہے۔ اگر نار ہوتا، جہنم ہوتا تو ہاں، اس پوزیشن میں رہیں گے ہمیشہ۔ برا ہی ہے ان کے لیے قیامت کے دن یہ بھاری بوجھ، حملا۔ تو وزرا بتلایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائیں گے، اور جس وقت اٹھائیں گے تو اس کو تعبیر کیا ہے حملہ سے۔ مزید احوال قیامت، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ یوم جس دن، ظرف زمان کا، پھونکا جائے گا سور میں، اور ہم مجرمین کو اکٹھا کریں گے اس دن۔ زرقا ازرق کی جمع، نیلی آنکھوں والے۔ تو یہ کیا ہے نیلی آنکھوں والے؟ یہ محاورہ ہے عربوں کا، اور کلام پاک میں کئی ایسے محاورے آپ کو ملیں گے۔ تو جب بھی آئندہ آئیں گے تو ہم اس کی نشاندہی کرتے جائیں گے۔ تو عربوں کا محاورہ یہ تھا کہ دہشت کے وقت آنکھیں نیلی ہو جاتی تھی، تو وہ کسی کو بھی دہشت کے وقت اس سے تعبیر کرتے تھے۔ اور اس وقت کے حالات کا یعنی حالات اس قدر ہوں گے، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ یتخافتون، گفتگو بھی ڈر کے مارے چپکے چپکے کریں گے آپس میں، اور کہیں گے کہ تم تو 10 ہی دن ٹھہرے۔ یعنی شدت احوال یوم القیامہ کے سبب دنیاوی زندگی کو اس قدر محسوس کریں گے، مگر 10 دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے، نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں یا کہیں گے، جبکہ کہے گا ان میں سے عقل مند آدمی۔ دیکھیں، امثلهم طریقتاً، طریقتاً یعنی راستہ چلنا، تو جو بہترین، امثل یعنی افضلهم، افضل شخص ہے، وہ کہے گا کہ تم تو صرف 1 دن ٹھہرے۔ تو یہ قیامت کی شدت احوال کی بنیاد پر یہ محسوس کریں گے۔ تو پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ٹس سے مسنی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹوٹ جائے گا۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کے بارے میں، تو کہیے پارا پارا کر دے گا ان پہاڑوں کو، ہاں کی زمین جبال کی طرف، میرا رب ریزہ ریزہ کر دے گا، پارا پارا کر دے گا اس کو۔ اب جب پہاڑوں کو پارا پارا کر دے گا تو زمین کیسے ہو جائے گی؟ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، قاعات اس کی جمع آپ یہاں دیکھتے ہیں اکثر ہال میں لکھا ہوا رہتا ہے، تو وہی ذکر ہے اس کا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، صفصفا یعنی صاف، تو قاع یعنی میدان۔ تو ان پہاڑوں کو جب ریزہ ریزہ کر دے گا تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ زمین کے ساتھ ہموار میدان۔ اب زمین میں لا ترى فيها عوجا ولا امتا، زمین میں آپ کوئی ایسا موڑ نہیں دیکھیں گے، اور نہ نصیب و فراز، اونچ نیچ، امتا کو کہتے ہیں۔ آج کل زمین کیسی ہے؟ نصیب و فراز ہے، اونچ ہے نیچ ہے ٹیلے ہیں، یہ نہیں ہوگا بلکہ ہموار۔ اب اس دن اور کیا ہوگا سنیے، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، اس دن ایک دائی کے پیچھے چلیں گے اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، یعنی وہ اتنا درست ہوگا کہ آواز دیتے اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہ کیا ہے؟ اور پست ہو جائیں گے آواز رحمان کے لیے۔ تو قیامت کی جو ندا ہوگی وہ ایسی ویسی نہیں ہوگی جی، سارے اطاعت کرتے ہوئے پیچھے چلیں گے، اور فلا تسمع الا همسا، کھسر پھسر کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ دیکھیں گے نا حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا۔ اب اگلی آیت میں شفاعت کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، چونکہ عام مسلمانوں کو تصور بہت غلط ہے، تو ساتھ میں رہیے گا۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، جس دن شفاعت نہیں کام آئے گی، نفع دے گی، مگر اس کے لیے الا من، جی جس کے حق میں رحمان اجازت دے، ورضی لہ قولا، دیکھیں وقف استراری ہوا تو اس کو ملانا پڑا، اور جس کے لیے بات کرنے کو اللہ راضی ہو۔ تو یہاں پر ہم نے آپ کو آیت ہی پوش کر دی ہے تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھیں کہ اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی، مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے، یا کہ جس کے حق میں اجازت دے جی۔ یعنی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، سوائے ان کے جن کو رحمان شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ وہ بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن کی بابت سفارش کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف اہل توحید، جن کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ متعدد جگہ پر آیا ہے، آیت الکرسی میں آپ دیکھیں یہی چیز ہے۔ تو ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ کسے حق دے گا بات کرنے کا، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اور کس کے حق میں، یہ دو چیزیں یاد رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنا شفیع بنا دیں، کئی ہمارے شفاع ہیں ہم نے بنا دیے ہیں مختلف، اور ایک نہیں، اپنے بستی کا بھی بناتے ہیں، پھر دور کی بستی میں بھی جاتے ہیں اور نذرانے کرتے ہیں، تو ایسا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مختار ہوگا، اللہ اسے اختیار کرے گا کہ کون شفاعت کرے گا اور کس کے حق میں۔ یہ دو چیزیں نوٹ کر لیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، مگر اللہ کے علم کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما،
جی، اور چہرے جھک جائیں گے اس حی جو ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور نامراد ہوگا جو ظلم اپنے اوپر اٹھا کر لائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، جو کوئی نیک اعمال کرے گا بشرط کہ وہ مومن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ واو حالیہ، تو اس پر اسے کوئی خوف نہیں ہوگا نا انصافی کا، ظلم نا انصافی کا اور نہ حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی، یعنی یہ جو ذکر ہے اوپر جو قرآن عظیم ہے اسے ہم نے عربی میں قرآن، یعنی قرآن بار بار پڑھا جانے والا عربی، اور کھول کھول کر ہم نے اس میں بیان کی ہے ہماری وعید، کیوں؟ تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، اور کیوں؟ تاکہ وہ انہیں کچھ سوچ عطا کرے، یحدث لہم ذکرا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ یہ ہے شروع ہوا ذکرا، ہم نے آپ کو ذکر عطا کیا قرآن عظیم، اور ختم ہو رہا ہے کہ یہ اس میں ہم نے کھول کھول کر بیان کی ہے وہی، تاکہ وہ پرہیزگار بنے، اور یہ کہ یہ قرآن سے جو جڑیں گے تو وہ ان کے اندر کیا پیدا کرے گا؟ ذکرا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ تو ہم پھر دوبارہ پیغام دیتے ہیں کہ اس کلام پاک سے قوم عروج تک پہنچی ہیں اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے ناکام ہوئی ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا کرے۔ اور قرآن سے جڑنا آپ جانتے ہیں کہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنا، اور ایسے ہی نہیں پڑھنا بلکہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، تو اس کے لیے عربی کا جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عربی بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔